محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ مجمع بڑا مبارک مجمع ہے۔ پورے عالم کے اعتبار سے ایک طرح سے یہ تبلیغ اور دعوت کے کام کا کریم ہے، نچوڑ ہے۔ ملک کے ذمہ دار کام کرنے والے پرانے دعوت و تبلیغ میں وقت لگائے ہوئے، ملکوں میں پھرے ہوئے، پیدل جماعتوں میں پھرے ہوئے، 4 مہینے لگائے ہوئے، اپنے مقام پر اس محنت میں چلنے والے اس ملک کے بھی جمع ہیں، اور ابھی مجھے بتایا گیا کہ 71 ملکوں کے لوگ آئے ہوئے ہیں، 71 ممالک۔ ان 71 ممالک کے بھی ذمہ دار پہنچے ہوئے ہیں۔ تو گویا پورے عالم کے اعتبار سے یہ مجمع دعوت و تبلیغ کے کام کا نچوڑ ہے۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے اور آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اخلاص و استقامت نصیب فرمائے، یہاں تک کہ کام کرتے کرتے اپنی منزل کو پہنچ جائیں۔ منزل جنت ہے۔ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ نے ایک نسبت دی ہے، وہ نسبت ہے لوگ ہمیں تبلیغ والا کہتے ہیں۔ ہم لوگوں میں تبلیغ والوں کے نام سے معروف ہیں، لوگ ہمیں تبلیغ والا کہہ کے پکارتے ہیں۔ ایک بڑی نسبت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ جس کریم ذات نے دنیا میں لوگوں کی زبانوں پر ہمارے بارے میں یہ جاری کر دیا کہ یہ تبلیغ والے ہیں، اس کریم ذات سے یہ امید ہے کہ کل قیامت میں اللہ پاک یہ کہتے ہیں کہ جاؤ میرے بندے، تمہیں تبلیغ والا کہتے تھے، جاؤ تبلیغ والوں کے ساتھ چلے جاؤ۔ دنیا میں میرے بندوں کی زبانوں پر یہ تھا کہ تم تبلیغ والے ہو، اور میرے بندے تمہیں دنیا میں تبلیغ والا کہہ کے پکارتے تھے، جاؤ آج تبلیغ والوں کے ساتھ چلے جاؤ۔ تو تبلیغ والے کون ہیں؟ تبلیغ والے کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے کہ ہمارا حشر ان کے ساتھ کر دے۔ اللہم استعملنا بسنتی، اللہم استعملنا بسنتی وجعلنا من واستعملنا بسنتی وتوفنا على ملتی واحشرنا في زمرتی۔ اللہم اجعل نبینا لنا فرطا وحوضہ لنا موردا۔ اے اللہ، کل قیامت میں حضور آگے آگے ہوں، ہم ان کے پیچھے پیچھے ہوں، اور حضور کا حوض ہماری جگہ ہو، سنت پر ہماری زندگی گزرے اور دین پر ہمیں موت آئے۔ واستعملنا بسنتی وتوفنا على ملتی وجعلنا من رفقائی من النبیین والصدیقین والشہداء
وحسن اولئک رفیقا، کیسے اچھے رفیق ہیں یہ ہمارے کل رفیق ہو۔ تو بھائیوں، بڑی نسبت ہے کہ لوگوں نے ہم کو تبلیغ والا پکارا ہے، 3 چلے دیے اور لوگوں کی زبانوں پر آ گئے یہ تبلیغ والے ہیں۔ تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کل اللہ پاک قیامت پہ یہ کہہ دے کہ میرے بندے تمہیں تبلیغ والا پکارتے تھے، جاؤ ان تبلیغ والوں کے ساتھ چلے جاؤ۔ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ ہم اپنی اس نعمت کو سمجھیں، اس کی شکر گزاری۔ سب سے پہلے جب اللہ رب العزت کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو اس نعمت کے شکر کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انبیاء سے اللہ نے شکر کا مطالبہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے تمہیں کتاب دی ہے اور میں نے تم سے بات کی ہے، تم سے کلام کیا ہے، لوگوں میں سے چن کر تم سے کلام کیا ہے۔ جب یہ سب نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں تو تم کیا کرو؟ فَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ، میرے شکر گزار بندوں میں سے۔ اور انبیاء کی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ انبیاء کا ذکر فرما کر ان کی تعریف کی ہے کہ وہ بڑے اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ شکر گزاری نبیوں کی صفت ہے، تمام انبیاء شاکرین، شکر گزار بندے اللہ کے۔ اور اللہ پاک کو شکایت ہے کہ میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں، اور باقی دنیا ناشکروں سے بھری ہوئی ہے، ناشکروں سے بھری ہوئی ہے دنیا، اور میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ تو یہ شکر گزاری اللہ کو پسند ہے، محبوب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صفت تھی شکر گزاری، اور آپ کی عبادت شکر گزاری کی عبادت تھی۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کے اگلے پچھلے سب اللہ نے معاف کر دیے، پھر آپ اتنی لمبی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ، جب اللہ نے میرے اوپر اتنا کرم کیا ہے تو میں شکر گزار نہ بنوں؟ آپ کی عبادت شکر گزاری کی عبادت تھی۔ تو بھائیو، اللہ رب العزت نے ہمیں اس مبارک کام میں لگایا، چلا رہا ہے۔ ہم نہیں لگے، ہمیں اللہ نے لگایا ہے۔ ہم نہیں لگے ہیں، ہمیں اللہ نے لگایا ہے۔ ہم نہیں چل رہے ہیں، ہمیں اللہ چلا رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 2 قوتیں آدمی پر کام کرتی ہیں، 2 طاقتیں انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ ایک طاقت فرشتے کی ہے جو اسے ڈھکیل کر خیر کے کاموں کی طرف لے جاتا ہے، خیر کے کاموں کی طرف چلنے میں اسے ڈھکیلتا ہے۔ جب کوئی خیر کی بات دل میں آئے، خیر کا ارادہ دل میں آئے، تو آدمی اللہ کا شکر کرے کہ اللہ نے میرے پیچھے فرشتہ لگایا ہے جو مجھے ڈھکیل کر پرائیویٹ لا رہا ہے۔ بہت رکاوٹیں آئیں، درمیان میں مرحلے آئے، رکاوٹیں آئیں، لیکن اللہ نے ایک فرشتے کو لگایا تھا
جو ڈھکیلتے 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 مجھے یہاں لے آیا. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی خیر کی بات، بھلائی کی بات دل میں آئے تو آدمی یہ سمجھے کہ یہ خود بخود دل میں نہیں آئی ہے، اللہ نے ایک فرشتے کو میرے پیچھے لگایا ہے جو مجھے ڈھکیل کر ادھر لے جا رہا ہے، اور اس پر اللہ کا شکر کرے. اسی طرح ایک شیطان کی قوت ہے، شیطان کی طاقت ہے، وہ بھی پیچھے لگی ہوئی ہے. جب کوئی شر اور برائی کا ارادہ آئے، خیال آئے، آتے ہیں خیالات آتے ہیں. ایسا نہیں کہ 30 چلے ہم نے دے دیے تو نہیں آئیں گے، وہ بند ہو گیا. وہ خیالات آتے ہیں. ہاں، ان خیالات پر پکڑ نہیں ہے، وہ گناہ، ان کو گناہ کی پکڑ نہیں ہوگی. ہاں، جب اس پر عمل کرے گا تو پھر پکڑ ہوگی. اس علماء فرماتے ہیں کہ گناہ کا خیال گناہ نہیں ہے، گناہ پر عمل گناہ ہے. تو کبھی کبھی خیال آتا ہے جو نہیں آنا چاہیے، وہ آتا ہے. تو آدمی سمجھ لے کہ میرے پیچھے شیطان لگا ہے. یہ اللہ، یہ منحوس کیوں میرے پیچھے، وہ مردود کیوں میرے پیچھے لگا. اور لاحول پڑے، اللہ سے مدد مانگے. لاحول دعا ہے کہ آدمی بھلائی کر نہیں سکتا، برائی سے بچ نہیں سکتا جب تک اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو. وہ بھلائی کر نہیں سکتا، برائی سے بچ نہیں سکتا، تو اللہ کی مدد مانگے کہ اللہ اس سے میری مدد فرما، محفوظ فرما اس سے. تو یہ دو قوتیں آدمی کے پیچھے لگی ہوئی ہیں جو ڈھکیل کر آدمی کو خیر کی راہوں پر لے جاتی ہے. فرشتے کی قوت، فرشتے کی طاقت. تو فرشتہ ڈھکیل کے لایا ہے ہمیں یہاں. درمیان میں فرشتے نے ڈھکیل کے یہاں پہنچایا تو درمیان میں ذرا سی بارش آ گئی. اور اب امتحان آیا کہ اب کیا کرتے ہیں، جمتے ہیں یا پلٹ جاتے ہیں. یہ بھی ایک امتحان تھا، ایک چھوٹا سا امتحان، ایک چھوٹا سا امتحان آیا. بے شک ہم کمزور ہیں، بے شک ہم کمزور ہیں. اللہ سے امتحان نہیں مانگنا، اللہ سے عافیت مانگنا. عافیت حضور کی دعاؤں میں ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ. تو اللہ سے عافیت مانگنا. لیکن اگر کوئی تھوڑی سی ایک امتحان آ جائے، تھوڑا سا ہلائے اللہ پاک، تو اب اللہ سے استقامت مانگنا. ماشاءاللہ ہمارا مجمع، بڑی خوشی ہوئی، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا مجمع اگرچہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن انتظار کرتا رہا کہ مشورے میں کیا طے ہوتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. پلٹ کے چلے جاتے تو نہ کسی کو پتہ چلتا نہ کوئی پوچھتا، لیکن اندر سے ایک بات ہے کہ ہم مشورے کے تابع ہیں. یہ مشورے کے تابع ہونا خیر کے تابع ہونا ہے. تو ہمارا مجمع ماشاءاللہ کتنا مبارک مجمع ہے کہ وہ انتظار کرتا رہا کہ مشورے میں کیا ہوتا ہے. اور پھر جب کہا گیا کہ آپ قریب کی مسجدوں میں چلے جائیں اور یہاں جب حالات سدھر جائیں گے اور استقبال کے قابل ہو جائے گا
جگہ استعمال کے قابل ہو جائے گی تو پھر ہمیں بلا لیں گے. تو وہ رابطہ کرتے رہے مختلف مسجدوں سے، مختلف جگہوں پر ٹھہرے رہے، اور جیسے پتہ چلا کہ اب آ سکتے ہیں تو دیکھیے آ گئے. وہ دل یہی تھا، مجبوری کی وجہ سے کہیں اور تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے لیکن دل یہی تھا. تو یہ کتنی خوشی کی بات ہے بھائیوں. بے شک سردی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، لیکن سب کو برداشت کیے ہوئے ہے یہ مجمع، اور خوشی سے برداشت کیے ہوئے ہیں. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی زندگی مارکوں میں، میدانوں میں گزری، میدانوں میں ان کی زندگی گزری. تو حضرت خالد فرماتے ہیں کہ 2 راتوں کا موازنہ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک وہ رات جس میں عرب کی کسی حسین شریف خاندان کی لڑکی سے میرا نکاح ہو جائے اور میں اس کے ساتھ گزاروں. کیسا مزہ آ رہا ہے دیکھو. وہ رات جس میں کسی عرب کی حسین اور شریف خاندان کی حسین لڑکی سے میرا نکاح ہو اور میں اس کے ساتھ گزاروں. ایک وہ رات اس سے مجھے 1000 درجے زیادہ پسند ہے وہ رات جو میں گھوڑے کی پیٹھ پر گزاروں اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہو، میرے پاس سردی سے بچنے کا کوئی سامان نہ ہو، اور کل صبح کو مارکے میں جانا ہو، کل صبح کو جنگ ہو. تو وہ رات جو گھوڑے کی پیٹھ پر سردی میں، بارش میں، اور اس سے بچاؤ کا کوئی سامان بھی نہیں، اور کل کو یہ نہیں ہے کہ رات ایسی گزر گئی صبح آرام کر لیں گے، صبح مارکہ ہے. وہ رات مجھے 1000 درجے پسند ہے، زیادہ پسند ہے اس رات سے جو کہ عرب کی کسی حسین شریف لڑکی سے نکاح کے بعد اس کے ساتھ گزرے. یہ ذوق تھا، ذوق. ان کو ان دقتوں میں بھی لذت آتی تھی، ان دقتوں میں بھی ایک مزہ آتا تھا. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ملک شام میں، جب وہ ملک شام چلے گئے تھے ہجرت کر کے اور ملک شام میں رہنے لگے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت اب تو بڑے مزے ہیں، لوگ آپ کا اکرام کرتے ہیں، آپ کو سر پہ بٹھاتے ہیں کہ آپ مسجد نبوی کے مؤذن، حضور کے خادم، تو اب تو اکرام ہی اکرام ہے، مزے ہی مزے ہیں. تو حضرت بلال فرمایا کرتے تھے کہ میاں تمہیں کیا پتا، جب مکے کی گلیوں میں لڑکے ہمیں کھینچتے تھے اور کوڑے مارتے تھے کہ عہد مت کہو، اور ہم ان کو عہد کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، ایک، اور ہر عہد کے کہنے پر کوڑا پڑتا تھا، اس میں جو مزہ تھا وہ اب کہاں ہے. تو اللہ کے راستے کی تھوڑی سی مشقتیں، تھوڑی سی تکلیفیں آئی ہے تو بے شک اللہ کی طرف سے یہ بہت کچھ دلوانے کے لیے آئی ہے. اللہ قبول فرمائے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ مجمع نچوڑ ہے تبلیغ اور دعوت کے کام کا. ہم کیوں اس محنت پہ لگے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم اس محنت کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں؟ اپنے اندر کیا چاہتے ہیں؟ پوری امت پہ کیا چاہتے ہیں؟ ایک مرتبہ
ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعتوں کو ہدایات دینے کے لیے آئے. عام طور پر پہلے کوئی ہدایات تفصیلی دیتے تھے اور اس کے بعد آخر میں حضرت چند جملے فرما کر دعا کرتے تھے اور مسافہ فرماتے تھے. تو ایک مرتبہ معمول کے مطابق تشریف لائے، ہدایات دینے والا چپ ہو گیا. تو حضرت نے بیٹھتے ہی پوچھا کہ بھائیو، اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، اللہ مبارک فرمائے، قبول فرمائے، لیکن کیوں جا رہے ہو؟ کیوں جا رہے ہو؟ تو ادب کی وجہ سے کوئی بولا نہیں، سب خاموش رہے. تو پھر حضرت نے خود ہی فرمایا کہ بھائی ہم اللہ کی راہ میں اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں. عادت پڑ گئی ہے کسی کام کو بغیر نیت کے کرنا، یہ ایک بیماری ہے. سب کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں؟ میں نے سوچا نہیں. تو نیت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وجہ عمل تلاش کرو. وجہ عمل تلاش کرو، چار لفظ، لیکن عجیب بات ہے، 4 لفظ یاد کر لیجئے. وجہ عمل تلاش کرو کہ میں کام کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، اس کے کرنے کی کیا وجہ ہے، کیا وجہ بنی ہے اس کام کے کرنے کی، اسے تلاش کرو اندر اپنے. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ ایک بیماری ہے بغیر نیت کے کام کرنا. کوئی نیت ہی نہیں، کوئی کام کرنا شروع کر دیا، لیکن نیت پہلے ہے، عمل بعد میں ہے. نماز کی نیت پہلے ہے، نماز بعد میں ہے. وضو کی نیت پہلے ہے، وضو بعد میں ہے. روزے کی نیت پہلے ہے، روزہ بعد میں ہے. عمل کی نیت پہلے ہے، عمل بعد میں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ ہم اللہ کی راہ میں اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں. بعض مرتبہ آدمی دوسروں کی اصلاح کی نیت کرتا ہے، ان کی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جن کی نیت کر رہے ہیں ان کی اصلاح ہوگی یا نہیں ہوگی، ہوگی تو کب ہوگی یہ ہمارے ہاتھ پہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ہمارے بس پہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ارادے میں ہے. ہاں ہمارے بارے میں وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راہ کی جدوجہد کریں گے ہم ان کو ضرور راستہ دکھائیں گے. تو جو محنت کر رہا ہے، قربانی دے رہا ہے، اس کے لیے وعدہ ہے ہدایت کا. اور جن میں کر رہا ہے ان میں سے کسے ملے گی، کب ملے گی، اس کا کوئی وعدہ نہیں ہے. تو ہم نیت ان کی کرتے ہیں جن کا وعدہ نہیں، اور اپنے لیے وعدہ تھا ہم نے نیت کی نہیں. جس کا تو حضرت نے فرمایا جس کا وعدہ ہے اس کی نیت نہیں، جس کی نیت ہے اس کا وعدہ نہیں. تو ادھر سے بھی گئے ادھر سے بھی گئے. تو بھائیو، ہم اللہ کی راہ میں جو مشقت اٹھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہر عمل، گشتیں کرتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں، سیروزے میں جاتے ہیں، پیدل جماعتوں میں جاتے ہیں، ملکوں میں جاتے ہیں، تو ہر جگہ ہمیں اپنی اصلاح کی نیت کرنی ہے کہ اللہ پاک اس محنت کے ذریعے ہماری اصلاح فرما دے، ہماری تربیت فرما دے. ہم اپنی تربیت چاہتے ہیں. ہاں کام ایسا ہے کہ جب یہ محنت ہوگی تو جو اس محنت میں چلیں گے اللہ ان کی تربیت فرمائے گا. ہم سمجھتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم نہیں اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو ان کو ایک محنت پر اٹھا رہے ہیں. جب وہ اس محنت میں چلیں گے تو وہ محنت ان کی اصلاح کرے گی. جیسے کپڑا، اسے دھونا ہے
تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں کپڑا دھو رہا ہوں. بھائی آپ کہاں دھو رہے ہو؟ وہ تو صابن ہے، پانی ہے، دونوں ہوتے ہیں تو یہ دھلتا ہے. صابن ہو پانی ہے، صابن نہ ہو پانی نہ ہو، کپڑا پاک کر کے دکھاؤ. پانی بھی نہیں ہے، صابن بھی نہیں ہے، کپڑا پاک کر کے دکھاؤ، ہو جائے گا پاک؟ نہیں، وہ تو صابن چاہیے، پانی چاہیے، اس سے وہ صاف پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے. اور آدمی کو خیال ہوتا ہے میں صاف کر رہا ہوں، میں پاک کر رہا ہوں. تو ہم ایک محنت کر رہے ہیں، اس محنت پر ہم لوگ امت کو لانا چاہتے ہیں. وہ محنت اصلاح کرے گی، ہم نہیں اصلاح کرتے، وہ محنت اصلاح کرتی ہے. اسی کو کہتے ہیں تربیت. تربیت کسے کہتے ہیں؟ تربیت کہتے ہیں جو کچھ اللہ اس کے رسول کو پسند ہے وہ ہماری زندگی میں آ جائے. جو کچھ اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے، وہ ہماری زندگی میں آ جائے. اور جو اللہ کو اس کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ ہماری زندگی سے نکل جائے. یہ تربیت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پسند وہ ہماری پسند بن جائے، وہ ہماری زندگی کی صفت بن جائے، وہ ہماری زندگی میں آ جائے. اور جو اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ ہماری زندگی سے صاف ہو جائے، نکل جائے. اور اس کا اللہ نے اس دعوت کی محنت میں بڑا انتظام ہے. اس کا تربیت کا بڑا انتظام ہے دعوت کی محنت میں. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا منظور نعمانی صاحب. مولانا ابو الحسن علی، سید ابو الحسن علی ندوی، عام طور پر ان کو مولانا علی میاں صاحب کے نام سے لوگ پکارتے تھے، اور مولانا منظور نعمانی صاحب. یہ دونوں بزرگ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تبلیغ کی طرف متوجہ ہوئے، تبلیغ میں لگے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آئے. چند علماء گنتی کے اس زمانے میں تبلیغ میں لگے تھے، تو ان چند علماء میں سے یہ حضرات پہلے تبلیغ میں لگنے والے تھے. تو مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جماعت لے کر چلا اور میں نے جو ہدایات دی جاتی ہیں، جماعتوں کو جو ہدایات دی جاتی ہیں وہ میں نے نمبر وار لکھ رکھی تھی. جماعتوں کو اللہ کے راستے میں جانے کے موقع پر ہدایات دیتے ہیں نا کہ بھئی امیر کی اطاعت کرنا، مسجد کے ماحول میں وقت گزارنا، دعوت میں، تعلیم میں، ذکر میں، خدمت میں اپنا وقت لگانا. یہ جو ہدایات جماعتوں کو دی جاتی ہیں، تو چونکہ وہ بالکل ابتدا کا زمانہ تھا اور ہر بات نئی لگتی تھی، نئی سے برا بھولی ہوئی لگتی تھی کہ یہ تو یاد نہیں رہی، تو میں نے ان باتوں کو لکھ لیا تھا نمبر وار، اور وہ 40 نمبر تک پہنچ گئی تھی ہدایات. اب جیسے کل فجر کے بعد ہدایات دی جائیں گی، تو ہدایت دینے والا تو ایک روانی میں ہدایات دیتا ہے، لیکن وہ ہر نمبر ایک عمل ہوتا ہے، ہر جملہ وہ ایک عمل ہوتا ہے، ہر جملہ نہیں ہوتا، ہر جملہ عمل ہوتا ہے. تو مولانا منظور صاحب تو بڑے علماء میں تھے، انہوں نے اسے ترتیب سے لکھ لیا تھا اور فرماتے ہیں کہ وہ ہدایات 40 نمبر تک پہنچ گئی تھی، اور میں ہمیشہ اسے اپنی جیب میں رکھتا تھا اور جب تک نکال کر دیکھتا رہتا تھا کہ ان ہدایات کی روشنی میں کام ہو، کام ان کی روشنی میں ہو. تو میں ایک مرتبہ جماعت لے کر چلا
اور ہمارا رخ بنا رائے پور کی طرف. وہاں رہتے تھے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے حاجی صاحب کے بھی پیر تھے، حاجی عبد الوہاب صاحب کے. اور حاجی عبد الوہاب صاحب کے پیر تھے مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل کی کتابیں لکھی ہیں، ان کے بھی پیر تھے. وہ رائے پور میں ہوتے تھے. تو مولانا منظور صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت رائے پور پہنچی. جب رائے پور پہنچی تو جماعت کو مسجد میں ٹھہرا کر میں حضرت کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے چلا. جیسے ہمارے یہاں اصول ہے کہ جہاں جاؤ وہاں خواص کی ملاقاتیں کرو، علماء ہیں تو ان سے دعا کی درخواست کرو، متوجہ ہوں تو کچھ کارگزاری سناؤ اور دعا کی درخواست کرو. تو میں حضرت کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے چلا. جب میں وہاں پہنچا تو حضرت کی مجلس تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں ایک کنارے بیٹھ گیا کہ جب مجلس ختم ہوگی تو آگے بڑھ کے سلام کروں گا، مصافحہ کروں گا. ادب کے خلاف ہے کہ ایک مجلس چل رہی ہے اور بیچ میں گھس گئے. تو میں ایک کنارے بیٹھ گیا. حضرت کی نگاہ میرے اوپر پڑی. حضرت مجھے پہچانتے تھے کیونکہ حضرت کی خدمت میں حاضری ہوتی تھی. حضرت نے ہی ہمیں متوجہ کیا تھا مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرف. تو ہم ان حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے. تو جب حضرت کی نگاہ میرے اوپر پڑی تو حضرت نے پوچھا کہ مولوی صاحب کیسے آنا ہوا؟ مولوی صاحب کیسے آنا ہوا؟ مولانا تو مولانا تھے، وہ آگے پیچھے کا سب سمجھ گئے. کیا مطلب؟ کہ جب بھی حاضری ہوتی تھی تو پہلے سے اجازت لیتے تھے کہ میں فلاں تاریخ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، اور جواب ملنے کے بعد آتے تھے. اب نہ ادھر سے اجازت پوچھی، نہ ادھر سے اجازت پوچھی، نہ ادھر سے جواب گیا، اور ایک دم سے آ گئے. تو کوئی ایمرجنسی کی بات ہے کیا کہ نہ اطلاع نہ اجازت اور ایک دم سے آ گئے؟ تو کوئی ایمرجنسی کی بات ہے. یہ حضرت کا مطلب تھا کہ کیسے آنا ہوا. تو مولانا منظور صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں ایک جماعت کے ساتھ آیا ہوں، میں ایک جماعت کے ساتھ آیا ہوں. اچھا، یہ ابتدائی زمانہ تھا، تبلیغ کا ابتدائی زمانہ. لوگوں نے تبلیغی کام کے بارے میں حضرت کو بہت سی شکایات کر رکھی تھی کہ یہ مسجدوں میں ٹھہرتے ہیں، سرائے بنا لیا، مسجد کو سرائے بنا لیا ہے، مسجد میں ٹھہرتے ہیں، وہاں کھاتے ہیں پیتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں اور بیان کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بہت ساری شکایتیں لوگوں نے حضرت کو کر رکھی تھی. اور جب مولانا منظور صاحب نے عرض کیا کہ میں ایک جماعت کے ساتھ آیا ہوں، تو مولانا منظور صاحب جیسا عالم، اتنا بڑا عالم جو ندوے میں حدیث کی کتابیں پڑھاتا ہو، وہ جو جماعت کے ساتھ آئے ہیں، تو حضرت کو وہ سب شکایتیں یاد آ گئیں جو لوگوں نے تبلیغ والوں کے بارے میں کر رکھی تھی. تو حضرت نے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ لوگ جماعتوں میں نکل کر کیا کرتے ہیں؟ یہ جماعت میں نکلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو مولانا منظور صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی سے وہ پرچہ نکالا جیب میں سے جس میں وہ ہدایات میں نے مرتب کر رکھی تھی، ترتیب وار لکھ رکھی تھی. تو میں نے وہ پرچہ نکالا اور پرچہ نکال کر میں
نے اس کو پڑھنا شروع کیا، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، اور ابھی میں 13 نمبر تک پہنچا تھا۔ ابھی کتنے باقی ہیں جی؟ ابھی 27 باقی ہیں۔ میں 13 نمبر تک پہنچا تھا کہ میرے کانوں میں حضرت کی آواز آئی، مولوی صاحب بس ہے، مولوی صاحب بس ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا مولوی صاحب بس ہے۔ میں چپ ہو گیا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب اگر یہ ایسا ہی کرتے ہیں جیسا کرنے کو انہیں بتایا گیا ہے تو ان کے ولی ہو جانے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ آپ جو پڑھ رہے ہیں کہ ان کو یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، یہ ہدایت دی جاتی ہے، اگر یہ واقعی ایسا ہی کرتے ہیں جیسا کہ ان کو کرنے کو بتایا گیا ہے تو ان کے ولی ہو جانے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ مجلس ختم ہو گئی۔ بہت سے میرے جاننے والے تھے مجلس میں، تو میں ان سے ملنے لگا۔ اس میں اکثر علماء تھے جو حضرت کے یہاں حاضری دیا کرتے تھے اور ہمارے واقف کار تھے۔ تو مولانا منظور صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں ان سے ملا تو وہ کہنے لگے، ہر ایک یہ کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ کی نگاہ تو پرچے پر تھی اور آپ پرچہ دیکھ کر پڑھ رہے تھے، اور ہم حضرت کا چہرہ دیکھ رہے تھے کہ ہر نمبر پر حضرت کا رنگ بدلتا تھا، اور جب آپ 13 میں پہنچے ہیں تو حضرت نے آپ کو روکا ہے کہ مولوی صاحب بس ہے، اور پھر فرمایا ہے کہ اگر یہ ایسا ہی کرتے ہیں، یہ تو ہدایات ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، اگر یہ واقعی ایسا ہی کرتے ہیں جیسا کہ ان کو بتایا گیا ہے تو ان کے ولی ہو جانے میں کوئی شبہ نہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، دعوت کے اعمال تربیت کے اعمال ہیں، دعوت کے اعمال تربیت کے اعمال ہیں۔ اس سے اندر سے ایک تربیت ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے انس، لگاؤ، انہیں زندگی میں لانا، اور جو اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے اسے زندگی سے نکالنا۔ یہ اندر سے ایک رنگ بدلتا ہے، اندر سے ایک رنگ بدلتا ہے آدمی کا۔ دعوت کے اعمال تربیت کے اعمال ہیں۔ ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 4 اعمال میں بڑی تربیت ہے۔ 4 اعمال وہ بڑی تربیت کے اعمال ہیں۔ پہلا عمل عمومی گشت، پہلا عمل جی عمومی گشت، اس پہ بڑی تربیت ہے، بڑی تربیت ہے۔ اللہ پاک اس بندے کے اندر وہ خوبیاں پیدا کرتا ہے جو اللہ پاک کو پسند ہے، اور ان برائیوں سے اللہ پاک اس بندے کو صاف کرتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس کا ایک بڑا ذریعہ ہے عمومی گشت۔ دوسری چیز ہے عمومی تعلیم میں بیٹھنا، حاجت سمجھ کر، ضرورت سمجھ کر تعلیم میں بیٹھنا۔ اس کی اسی بات کو بار بار سنتے رہیں گے، اس کا ایک اثر ہے۔ شیطان اس سے محروم کرنے کے لیے جیسے ہی حدیث پڑھنا شروع کرتا ہے پڑھنے والا، شیطان کان میں کہتا ہے یہ تو میں نے سنی ہے، یہ تو میں پہلے بھی سن چکا ہوں،
یہ تو مجھے یاد بھی ہے اور یہ تو میں نے بہت بیان بھی کی ہے، تب اس کے کان اس سے بند ہو جاتے ہیں، اور وہ نور جو اس حدیث کا ہر لفظ میں نور ہے، وہ نور کانوں سے دل میں آتا، اس کے لیے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تعلیم اس کا مقصد جس عمل کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ عمل ہماری زندگی میں آ جائے۔ ہم سن رہے ہیں کہ اس عمل کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، تو جس عمل کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ عمل زندگی میں آ جائے، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ہے کہ اس عمل پر جو اللہ کے وعدے ہیں ان وعدوں کے یقین کے ساتھ ان کے ملنے کی امید میں عمل کرے، اس کے استحضار کے ساتھ کہ اس پر یہ وعدہ ہے اور یہ اس عمل پر یہ وعدہ ہے اور اس کے ملنے کا یقین ہو، عمل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ جیسے مثال جو لوگ ملازمتوں پر جاتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، ہفتے میں تنخواہ ملتی ہے، کئی مہینے میں تنخواہ ملتی ہے، تو روزانہ کام پر جاتے ہیں اس میں اور تنخواہ والے دن جو کام پر جاتے ہیں اس میں دونوں میں کوئی فرق ہے نہیں ہے؟ ارے کچھ تو بولیے۔ میں نے کبھی ملازمت نہیں کی، مجھے نہیں پتا، لیکن سنا ہے کہ تنخواہ والے دن، عام دنوں میں آدمی کہتا ہے ملازمت تو مصیبت ہے، مولوی صاحب ملازمت تو مصیبت ہے، وقت سے جانا، وقت سے آنا، ہر حال میں جانا، نہ گئے تو تنخواہ کٹوانا، ملازمت تو مصیبت ہے۔ اور ہمارے بہت سے کام کرنے والے یہ سمجھ کر کے کہ کاروبار میں زیادہ وقت ملتا ہے، ملازمت پہ پابندی ہے، اچھا ہے کہ ہم ملازمت چھوڑ کر کاروبار کر لیں، اور پھر وہ اتنا بھی نہیں دے پاتے جتنا ملازمت کے بارے میں وقت دیتے تھے۔ تو جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ہو اور اسی میں سے وقت نکال کر قربانی کے ساتھ محنت کی جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عام دنوں میں بھی آدمی جاتا ہے ملازمت پر اور تنخواہ کے دن بھی جاتا ہے۔ عام دنوں میں کہتا ہے مولوی صاحب نوکری تو مصیبت ہے، ملازمت تو مصیبت ہے، اور تنخواہ والے دن کہتا ہے مولوی صاحب آج رحمت ہے، آج رحمت ہے۔ تو باقی دنوں میں مصیبت، زحمت، اور آج کے دن رحمت، یہ تبدیلی کیسے ہو گئی؟ کیوں؟ آج معلوم ہے کہ تنخواہ ملنے والی ہے، اور وہ تنخواہ کے ملنے کی امید عام دنوں میں بڈھے کی طرح چلتا ہے، جوان بھی، اور تنخواہ والے دن بڈھا بھی جوان ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ اس جو وعدے ہیں عمل پر، ان کے وہ عمل زندہ ہو زندگی میں، یہ پہلا درجہ، اور دوسرا درجہ اس عمل پر جو وعدہ ہے اس کا استحضار ہو۔ استحضار کسے کہتے ہیں؟ استحضار کہتے ہیں وہی بات کہ جو تنخواہ کا استحضار ہے کہ آج تنخواہ ملنے والی ہے، کیفیت بدل دیتا ہے، تو عمل کی کیفیت بدل جائے گی۔ وہ اس کے یقین کے ساتھ کرے کہ یہ مجھے ملنے والا ہے۔ تو دو کام ہوئے، تربیت کے دو کام۔
کون سے عمومی گشت اور عمومی تعلیم، کوئی کرے اس میں بیٹھنا عمومی تعلیم، کیا یہ اللہ رسول کی بات ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جو حضور کے روضے پر حاضری کا ادب ہے وہی حضور کی حدیث جب پڑھی جاتی ہے تو اس مجلس کا ادب ہے۔ روضے پر حاضری کا ادب وہی ادب ہے اس مجلس کا جس مجلس میں حضور کی حدیث پڑھی جائے۔ تیسری چیز عمومی بیان میں بیٹھنا، کسی کا ہو۔ عادت یہ ہے کہ جس کے بیان میں طبیعت چلتی ہے، مزہ آتا ہے، ایک مناسبت ہو جاتی ہے، اس میں تو آدمی بیٹھتا ہے، لیکن پوچھتا ہے کس کا بیان ہے؟ بھائی یہ تو روح کی غذا ہے، کسی کا بھی بیان ہو۔ بعض مرتبہ ایک عامی آدمی سے اللہ پاک ایسی بات کہلواتا ہے جو بڑی تربیت کی ہوتی ہے۔ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب نے ایک مرتبہ ایک قصہ سنایا، فرمانے لگے کہ میں تعلیم کرا رہا تھا، تعلیم کے دوران ایک حدیث آئی کہ اللہ کے ذکر سے اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے۔ تو حاج صاحب کہنے لگے، میں یہ سوچنے لگا کہ مجمع دیہات کا ہے، میوات کے عام طور پر کاشتکار لوگ ہیں، اب یہ کیا سمجھیں گے کہ معرفت کسے کہتے ہیں؟ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے، تو کیا سمجھا ہوگا یہ مجمع؟ حج صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال آیا، اور جب یہ خیال آیا تو میں نے کتاب ایسے بند کر کے پوچھا کہ بھائی معرفت کسے کہتے ہیں؟ اور ایک بڑے میاں تھے، وہ نظر آتے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ بالکل بے پڑے آدمی ہیں، دیہاتی ہیں۔ تو ان سے میں نے پوچھا کہ بڑے میاں بتاؤ معرفت کسے کہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ معرفت کہتے ہیں جان پہچان کو، معرفت کہتے ہیں جان پہچان کو۔ حاجی صاحب کہتے ہیں، حاجی صاحب فرماتے تھے کہ بعد میں نے لغت دیکھی تو معرفت کا لفظی معنی جان پہچان ہی نکلا جو وہ بڑے میاں کہہ رہے تھے۔ حاجی صاحب کہنے لگے کہ پھر مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اس نے کسی سے سن رکھا ہو کہ معرفت کے معنی جان پہچان کے ہیں، اور میرے پوچھنے پر بتا دیا ہو۔ تو میں نے تھوڑا اور کوریدا اور میں نے پوچھا کہ بڑے میاں یہ تو بتاؤ جان پہچان کے کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہنے لگے سن، تیری اگر پٹواری سے جان پہچان ہے اور تو کوئی کام کہے گا تو وہ کر دے گا، اور تیری جان پہچان نہیں ہے تو تو کہے گا تو وہ تیرا کام نہیں کرے گا۔ تو تیری اللہ سے اگر جان پہچان ہے اور تو کہے گا تو اللہ تیرا کام کر دے گا، اور تیری جان پہچان نہیں ہے تو تیرا کام اللہ نہیں کرے گا۔ اور وہ جان پہچان پیدا ہوتی ہے ذکر سے، وہی سے معرفت کہتے ہیں۔ حاجی صاحب کہنے لگے کہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ ایک عام آدمی سے بھی اللہ تربیت کرواتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عمومی گشت، عمومی تعلیم، عمومی بیان، اور چوتھی بات
عمومی جماعت میں جانا، عمومی جماعت میں، اپنے مسجد کی جماعت میں، عام جماعتوں میں۔ بعض لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ بزرگوں کے ساتھ جانا چاہیے، جب جا کے جماعت میں مزہ آتا ہے۔ رائے ونڈ والوں کے ساتھ جانا چاہیے، اگر رائے ونڈ والے نہ ملے تو کم از کم ہمارے مرکز والوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ جائیں تو مزہ ہے۔ یہ تو سب ہمارے ہی محلے والے ہیں، ہمارے ہی ساتھی ہیں، ان کے ساتھ جا کے ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ تو حضرت فرماتے تھے کہ عمومی جماعت پہ جاؤ، بزرگوں کے ساتھ جا کے تو بزرگ بننے کا خیال ہوتا ہے۔ یہ جو قصہ سنایا میں نے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بزرگوں کی ابتدا دیکھے وہ کامیاب، جو ان کی انتہا دیکھے وہ ناکام۔ ابتدا میں مجاہدے ہیں، مشقتیں ہیں، ان سب مجاہدوں اور مشقتوں کے بعد گزر کر وہ انتہا میں پہنچے ہیں جہاں لوگ ان کی اکرام، تعظیم، محبت، خدمت کرتے ہیں۔ تو وہ دیکھتا ہے آدمی، اب اسے کیسے سمجھاؤں میں؟ ایک آدمی گیا ایک بزرگ کے پاس مرید ہونے کے لیے، وہ خانقاہ میں جا کے بیٹھا رہا، دیکھتا رہا، پورا دن گزر گیا۔ تو حضرت نے پیر صاحب نے پوچھا کہ بھائی کیسے آئے ہو؟ تو کہنے لگا کہ حضرت میں آیا تو تھا مرید بننے کے لیے، لیکن میں نے دیکھا کہ مرید بننے میں کوئی مزہ نہیں ہے، اب تو آپ مجھے پیر ہی بنا دیجیے۔ سیدھا آدمی تھا، اس نے اپنے دل کی بات کہہ دی کہ حضرت میں آیا تو تھا مرید بننے کے لیے، لیکن یہاں دیکھا کہ مرید بننے میں بڑے مجاہدے ہیں، مرید بننے میں بڑے مجاہدے ہیں، روٹی بھی پکانی پڑتی ہے، چولہا بھی دھونا پڑتا ہے، لکڑیاں بھی جنگل سے لانی پڑتی ہیں، پانی بھی کنویں سے نکالنا پڑتا ہے، اور حضرت پیر صاحب چارپائی پہ لیٹے ہیں، کوئی ٹانگیں دبا رہا ہے، کوئی سر میں تیل لگا رہا ہے، اور کوئی نیوالے بنا کے کھلا رہا ہے۔ تو حضرت میں آیا تو تھا مرید بننے کے ارادے سے، لیکن اب میں نے دیکھا کہ مرید بننے میں کوئی مزہ نہیں ہے، اب تو آپ مجھے پیر ہی بنا دیجیے۔ تو یہ ہوتا ہے خصوصی جماعتوں میں جا کر کہ آدمی چاہتا ہے میں بھی پیر بن جاؤں۔ عام جماعتیں، عمومی جماعتوں میں، اور 4 کام ایسے ہیں کہ ان 4 کاموں میں بڑے خطرات ہیں۔ آدمی اپنی حفاظت نہ کرے، ان کے بچنے کی فکر نہ کرے تو اس پہ خطرات ہیں، بڑے خطرات ہیں۔ ایک مشورہ۔ آپ کہیں گے مشورے میں کیا خطرات ہیں؟ مشورہ خیر کی چابی بھی ہے، خیر کی راہیں بھی مشورے سے کھلتی ہیں۔ جیسے پرسوں بتا رہے تھے کہ مشورے سے خیریں وجود میں آتی ہیں، جب سب مل کے مجتمع ہو کر فکروں میں بیٹھتے ہیں تو سب کی مشتبہ فکروں سے اللہ راستے کھولتا ہے۔ تو مشورے میں یہ بھی ہے، لیکن اگر مشورہ صحیح رخ سے نہ ہو تو بڑے خطرات بھی ہیں۔ ایک صاحب ایک دن مشورے میں آئے، اس دن صبح کا مشورہ تھا تو اب آئے مشورے میں، رات کو کچھ بیوی سے کھٹپٹ ہو گئی تھی،
सुबह को बीवी ने स्ट्राइक कर दी। स्ट्राइक के माने नाश्ता चाय नहीं दी और जाना था मशवरे में, ना चाय मिली ना नाश्ता मिला। अब वो सर पे सवार था कि सुबह सुबह चाय पी है ना नाश्ता किया है। होटल में जाके भी नहीं कर सकते, लोग देखेंगे कि ये तो फलां जिम्मेदार आदमी, आज क्या बात हो गई होटल में जाके नाश्ता कर रहा है, वहां भी जा नहीं सकते। तो सीधे मशवरे में मस्जिद में पहुंच गए। अब वो बुखार चढ़ा हुआ है, काहे का बुखार? नाश्ता चाय ना मिलने का बुखार चढ़ा हुआ है। तो इन्होंने किसी मसले में कोई राय दी, दूसरे साथी ने उसके खिलाफ राय दी, बस सिलेंडर फट गया। क्या हुआ? सिलेंडर। अमीर साहब, अल्लाह की कसम, ये जब भी मैं राय देता हूं ना, ये मेरे खिलाफ देता राय है, हमेशा मेरी राय के खिलाफ ये राय देता है, इसे अल्लाह वास्ते मेरे से बुग़्ज़ है। हालांकि कुछ भी नहीं है भाई, तुमने एक राय दी, उसने एक राय दी जो तुम्हारी राय के मुताबिक नहीं है, उसके खिलाफ है, लेकिन वो अंदर का गैस, वो अंदर का गैस है ना, वो फट पड़ा, उसे चिंगारी लग गई। अभी साहब आइंदा से ये बैठेगा तो मैं नहीं बैठूंगा, मुझे बैठना, ये नहीं बैठ, ये ना बैठे, मुझे बैठना है तो ये ना बैठे, और ये बैठेगा तो मैं नहीं बैठूंगा। अच्छा भाई, अगर वो भी उसी हाल में आया हो जिस हाल में आप आए हैं, अगर वो सामने वाला भी उसी हाल में आया हो, उसी हाल का क्या मतलब? खटपट हो गई है, नाश्ता नहीं, चाय नहीं, ये भी उसी हाल में आया, वो भी अगर उसी हाल में आया हो, अल्लाह ना करे, तो क्या हुआ? दो सिलेंडर टकरा गए, दो सिलेंडर टकरा गए और मस्जिद की जमात खत्म। जाओ, तो बड़े तहम्मुल और बर्दाश्त की जरूरत होती है मशवरों में, तहम्मुल और बर्दाश्त। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में है, अल्लाहुम्मा अग़निनी बिल इल्म व ज़य्यिनी बिल इल्म, व ज़य्यिनी बिल इल्म, मुझे तहम्मुल देकर जीनत दे, तहम्मुल से मुझे जीनत दे। और साथियों को साथ लेकर चलना, साथ लेकर चलना। मशवरा बहुत बड़े तहम्मुल को चाहता है, बर्दाश्त को चाहता है। हमारे एक साथी थे, पुराने हमारे साथियों में हैं, उन्होंने हजरत से पूछा, हजरत जी से पूछा कि हजरत, क्या अमीर को इसका इख्तियार है कि सब साथियों की राय के खिलाफ फैसला करें? सब साथियों की राय एक तरफ है और अमीर की राय अलग है, सब साथियों की राय अलग है, तो क्या इस सूरत में अमीर को इख्तियार है कि सबकी राय के खिलाफ फैसला करे? तो हजरत जी ने फरमाया कि भाई इख्तियार तो है, लेकिन ये भी देख लो कि उनमें मानने की इस्तेदाद है कि नहीं है। ये भी देख लो कि वो मानेंगे क्या नहीं मानेंगे। तो उन्होंने फिर पूछा कि हजरत अगर वो ना माने तो क्या करें? तो फरमाया कि भाई अगर वो ना माने तो तुम उनकी मान लो,
کتنا آسان مسئلہ ہے. تم امیر ہو, تمہیں اختیار ہے کہ سب کی رائے کے خلاف اپنی رائے پر تم فیصلہ کر سکتے ہو, لیکن پہلے یہ دیکھ لو کہ تمہارے ساتھیوں میں اس کی استعداد بھی ہے ماننے کی. اور انہوں نے پوچھا کہ وہ نہ مانے تو کیا کریں؟ تو کتنا آسان. حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ نہ مانے تو تم ان کی مان لو, وہ نہ مانے تو تم ان کی مان لو. ایک مرتبہ حضرت تشریف لے گئے شیخ کے ہاں, شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں. حضرت شیخ الحدیث جن سے اللہ نے یہ فضائل کی کتابوں کا ذخیرہ ہمیں دیا ہے. تو حضرت جی گئے شیخ کے ہاں, تو شیخ نے شروع کا زمانہ تھا, تو شیخ نے حضرت سے پوچھا کہ مولوی انعام ہی کہتے تھے کہ وہ ان کے داماد بھی تھے, شاگرد بھی تھے. مولانا یوسف صاحب, مولانا انعام صاحب, دونوں شاگرد بھی, دونوں داماد بھی. تو شیخ نے پوچھا مولوی انعام تمہارے حضرت جی بننے سے کیا فرق پڑا؟ تمہارے حضرت جی بننے سے کیا فرق پڑا؟ کیونکہ آدمی جب کسی بڑی جگہ پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر بہت تبدیلی آ جاتی ہے, فرق آ جاتا ہے, وہ بدل جاتا ہے. کسی بڑے مقام پر پہنچنے کے بعد آدمی بدل جاتا ہے. تو تم اتنے بڑے مقام پر پہنچ گئے, سارے عالم کے امیر حضرت جی, تو تمہارے اندر کیا فرق آیا؟ تو حضرت نے عرض کیا کہ حضرت پہلے ہماری ایک رائے ہوا کرتی تھی, پہلے ہماری ایک رائے ہوا کرتی تھی, اب ساتھی جو کہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. اب ساتھی جو کہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں, ان کی رائے پر عمل کر لیتے ہیں. اور ہمیشہ دیکھا کہ حضرت نے کسی نے کوئی بات پوچھی, حضرت نے فیصلہ نہیں کیا, بھائی کل مشورے میں رکھ لو. کسی نے کوئی بات پوچھی تو فرما دیتے بھائی کل مشورے میں رکھ لو. اور جب مشورے میں بات رکھی جاتی ہے اور ساتھی رائے دیتے تو حضرت آخر میں فرماتے کہ اچھا بھائی تمہاری سب کی یہی رائے ہے تو اللہ اس میں برکت فرمائے. بھائیو, اس وقت اس کام کے ذمہ داروں کی ایک بڑی ذمہ داری ہے ساتھیوں کو لے کر چلنا. ساتھیوں کو لے کر چلنے کے لیے ان سے محبت بھی ہو اور ان کی باتوں کو برداشت کرنے کا تحمل بھی ہو. ورنہ عام طور پر ہماری زبانوں کی تیزی سے ساتھی کٹتے ہیں. زبان کی تیزی, کہتے ہیں کہ تیر اور تلوار کا زخم بھر جاتا ہے, زبان کا زخم جلدی نہیں بھرتا. تیر اور تلوار سے جو زخم ہوتا ہے وہ بھر جاتا ہے, لیکن زبان سے جو زخم ہوتا ہے وہ نہیں بھرتا. اور آدمی سمجھتا ہے یہ کوئی بات ہی نہیں, کہتا بھی ہے کہ میں نے کیا کہا, میں نے تو ایک بات کہی تھی. ارے بھائی ایک بات تمہاری اور وہ اس کے دل کو چیر گئی. اس وقت ہمارے کام کرنے والے ساتھیوں کے لیے ہر سطح پر, خصوصاً مشوروں میں, مسجد کی سطح پر مسجد وار جماعت کا مشورہ, اس سے اوپر کی سطح پر شہر کا ہفتواری مشورہ, اس سے اوپر کی سطح پر جو مشورے ہیں ان میں اپنے ساتھیوں, مشورہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت فرماتے تھے مشورہ رائے ملانا. مشورہ کہتے ہیں رائے ملاؤ. کیا رائے ملاؤ کے کیا معنی؟ مختلف رائےوں کو جمع کرو, مختلف رائےوں کو جمع کرو. جیسے ہماری چہرے الگ ہیں, مختلف, ہمارے خیالات مختلف, ہماری صورتیں مختلف, ہماری آوازیں مختلف, تو ہمارے رائے بھی مختلف ہوگی.
لیکن جب سب کی رائےوں کو ملائیں گے تو وہ شہد کی مکھی جس طرح پھولوں کا رس چوس کر ایک جگہ لا کے انہیں جمع کرتی ہے اور پھر وہ کیا بنتا ہے؟ فیہ شفاء للناس. تو جب مشوروں میں رائےوں کو جمع کریں گے تو وہ ہمارے لیے شفا بنے گی. اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر سطح پر ایک مرتبہ پرانوں کے جوڑ میں حاجی صاحب فرمانے لگے کہ میں نے مولانا عبید اللہ صاحب سے ایک دن یہ کہا کہ مولوی صاحب ہمیں ساتھیوں کو جوڑنا نہیں آتا. تو مولانا عبید اللہ صاحب نے کہا کہ بھائی عبدالوہاب یوں مت کہو، یوں کہو کہ ہمیں ساتھیوں کے ساتھ جڑنا نہیں آتا. حاجی صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ ساتھیوں کو ہمیں جوڑنا نہیں آتا. مولانا عبید اللہ صاحب نے فرمایا بھائی عبدالوہاب یوں کہو کہ ہمیں ساتھیوں کے ساتھ جڑنا نہیں آتا. ارے وہ نہیں جڑ رہے ہیں، تم جڑ جاؤ ان کے ساتھ، کیا مسئلہ ہے؟ وہ نہیں جڑ رہے ہیں، تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ. تو حاجی صاحب کہنے لگے کہ بہت دن گزر گئے، میں بھول گیا اس بات کو، میں بھول گیا. پھر ایک دن میں نے مولانا عبید اللہ صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب ہمیں ساتھیوں کو چلانا نہیں آتا. ساتھیوں کو چلانا نہیں آتا. تو مولانا عبید اللہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی عبدالوہاب یوں کہو کہ ہمیں ساتھیوں کے ساتھ چلنا نہیں آتا. فرق کچھ ہے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ حاجی صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ ہمیں ساتھیوں کو. تو مولانا عبید اللہ صاحب نے کیا اصلاح کی اس کی کہ بھائی عبدالوہاب یوں کہو کہ ہمیں ساتھیوں کے ساتھ چلنا نہیں آتا. تو میرے بھائیوں مشورہ اگر صحیح ترتیب پر قائم ہو جائے تو انشاءاللہ وہ افراد کے بھی آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے، کام کے بھی آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے. اور اس میں زبان کی نرمی، میٹھی زبان، میٹھی زبان گنے کی طرح. گنا کدھر سے میٹھا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ کیا گنے کو؟ ہاں تو گنا کدھر سے میٹھا ہے؟ ہر طرف سے میٹھا ہے، جدھر سے کھاؤ میٹھا ہے. اور کریلا ہر طرف سے کڑوا ہے. تو زبان میٹھی ہو، کریلے کی طرح نہ ہو، کھینچی کی طرح نہ ہو، کھینچی کی طرح کہ جدھر سے چلی ادھر سے کاٹتی چلی گئی، جدھر سے چلی ادھر سے کاٹتی چلی گئی، کھینچی. تو زبان میں نرمی، میٹھی زبان اور ٹھنڈا دماغ. کیسا دماغ؟ ٹھنڈا دماغ. ایک صاحب نے ایک کام کرنے والے کا تعارف کرایا، یہ ہمارے بڑے سرگرم کارکن ہیں، ہمارے بڑے سرگرم کارکن ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ بھائی سر تو گرم نہیں ہونا چاہیے، ہاں پاؤں گرم ہو، پاؤں گرم ہو، خوب کشتے کرتے ہو، خوب گھر جاتے ہو، پاؤں گرم ہو، یہ تو بہت اچھا ہے، لیکن سر گرم نہیں ہونا چاہیے. سر گرم کی مثال ایسی ہے جیسے تیل کی کڑھائی. تو تیل کی کڑھائی، اس پہ تیل پک رہا ہے، اگر چند پانی چھیٹے چند پانی کے چھیٹے مارو گے تو کیا ہوگا؟ بھائی کبھی دیکھا ہے نہیں آپ نے؟ جلیبی بنانے کے لیے اس نے کڑھائی گرم کی ہے، تیل گرم کیا ہے، اگر چند چھیٹے پانی کے اس میں پڑیں گے تو ہاں چر سے اوپر منہ پہ آئیں گے،
منہ پہ. اور اگر آگ کے چنگاریاں بھی برف کی سل پر پڑیں گی تو کیا ہوگا؟ ویلڈنگ کرنے والے آگ کی چنگاریاں اڑ رہی ہیں اور بازو میں برابر برف کی ایک سلی رکھی ہوئی ہے. اس برف کی سلی پر جتنی چنگاریاں پڑیں گی کیا ہوگا بھائی؟ سب بجھ جائیں گی. آگ کی چنگاریاں بھی برف کی سلی پر بجھ جاتی ہیں اور پانی بھی تیل کی کڑھائی پر پڑ کر زخمی کر دیتا ہے. تو تین چیزیں ہیں، تین چیزیں. میٹھی زبان، ٹھنڈا دماغ، اور تیسری چیز دل وسیع ہو. دل وسیع ہو. یہ اب ذمہ داروں کی صفات ہیں. یہ ان کے ساتھ چلیں گے تو خود بھی سب کے ساتھ جڑ جائیں گے، دوسرے بھی ان کے ساتھ جڑ جائیں گے، یا اوروں کے ساتھ جڑ جائیں گے اور لوگ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے. اس وقت اس کام میں اس کی بہت ضرورت ہے کہ دل میں وسعت ہو. اپنے ساتھیوں کے لیے وسعت اگر نہیں ہے تو ہم کام نہیں کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خالد بن ولید، حضرت اکرمہ بن ابو جہل جب یہ ایمان لائے اور مدینہ آئے تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ خالد آ رہے ہیں، اپنی رضا و رغبت سے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تم ان کی پرانی باتوں کو یاد نہ کرو اور انہیں مرحبا کہو. یہ وہی خالد تھے کہ جن کی وجہ سے احد میں مدینے کے ہر گھر میں کوہرام پڑا تھا، ہر گھر کا کوئی نہ کوئی شہید ہوا تھا، اور یہ خالد وجہ تھے. لیکن حضور نے فرمایا کہ وہ اپنی رضا و رغبت سے آ رہے ہیں، انہیں مرحبا کہو. اور حضرت خالد سوچتے آ رہے ہیں حضرت اکرمہ کہ میں جب مدینے میں داخل ہوں گا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کیسے مت برداشت کریں گے وہاں والے مجھے. لیکن جب وہ داخل ہوئے تو آوازیں چاروں طرف سے آ رہی ہیں، مرحبا خالد، مرحبا مرحبا اکرمہ، مرحبا. تو انہوں نے دین پر اپنے آپ کو نچھاور کر دیا. دل اتنے ان کے بڑھ گئے، حوصلے اتنے بڑھ گئے کہ انہوں نے اپنے کو دین پر نچھاور کر دیا. تو ساتھی قربانیوں پر جب کھڑے ہوں گے، جب ہم ان کی حوصلہ افزائی، ہمت افزائی، کاموں کو، ساتھیوں کے کاموں کو قدردانی سے دیکھنا اور ناقدری کی کوئی بات نہ کرنا. اللہ کا شکر ہے کام بڑھ رہا ہے، ساتھی لگ رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں. کام کرنے والے سے کچھ چوک ہوتی ہے، لیکن ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ سب کو سنبھالتے ہوئے چلیں. کچھ چوک ہو گئی انہیں خود ہی احساس ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد، اور ٹوک دیا تو پھر وہ کٹ جاتے ہیں. تو وسیع دل، وسعت ہو دل میں ہمارے. تو میں تین باتیں عرض کی. کیا کیا؟ میٹھی زبان، ٹھنڈا دماغ، ٹھنڈا دماغ اور دل وسیع. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا وسیع تھا کہ آپ کے دل میں منافقوں کے لیے بھی گنجائش تھی.
اب اللہ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ منافق ہیں، آپ کو معلوم تھا کہ یہ منافق ہیں، لیکن وہ آ کے حضور سے کوئی بات کرتے تو حضور کان دے کر اس طرح سنتے جس طرح ایک مومن کی بات کو سنتے ہیں، حالانکہ حضور کو معلوم تھا کہ یہ جو بات کرنے والا ہے یہ منافق ہے۔ اور پھر وہ منافق جا کے پیچھے منافقوں سے کہتے ہیں کہ وہ تو کان ہی کان ہیں، حضور کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو کان ہی کان ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جو بولو سنتے ہیں، حالانکہ وہ حضور کے دل کی وسعت تھی کہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ یہ منافق ہے۔ تو بھائی ہمیں تو اپنے ساتھیوں کے لیے ہمارے پاس وسعت پوری ہونی چاہیے، پوری وسعت۔ اللہ قبول فرمائے، لگے رہنا نصیب فرمائے، لگے رہنا نصیب فرمائے۔ لگے رہیں گے تو آہستہ آہستہ یہ صفات آئیں گی۔ شیطان بعض مرتبہ مایوس کرتا ہے کہ اتنا زمانہ گزر گیا آیا نہیں، پھر کب آئے گا، چلو کوئی اور راستہ دیکھیں۔ اتنے زمانے سے لگے ہیں، اتنے پاپڑ بیلے ہیں، پیدل جماعتوں میں چلے ہیں، ملکوں میں گئے ہیں، تو اتنا سارا تو کیا ہے اور ابھی تک تو وہ صفات آئی ہی نہیں۔ تو شیطان مایوس کرتا ہے کہ پھر کب آئے گی وہ، چلو کہیں اور دیکھیں۔ اور بھائی کہیں اور گئے تو جو آنا ہے وہ آیا نہیں، جو ہے وہ بھی چلا گیا۔ اور ہمارے بزرگ مثال دیتے ہیں کہ آم جب وہ درخت میں لگتا ہے تو چھوٹا سا ہوتا ہے، چھوٹا سا سائز، چھوٹا، اور رنگ ہرا، اور مزہ کرو، اور خوشبو کچھ نہیں۔ لیکن جب لگا رہتا ہے درخت کے ساتھ لگا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا سائز بڑھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کا رنگ بدلتا ہے، پھر اس میں خوشبو آتی ہے۔ گھر میں آم رکھا ہو، اندر گھستے ہی خوشبو آتی ہے، کون لایا آم، گھستے ہی گھر میں خوشبو آ گئی، تو وہ لگا رہا تو اس کا سائز بڑھا، پھر اس کا رنگ بدلا، پھر اس میں خوشبو آئی، اور پھر اللہ اپنی قدرت سے اس میں رس بھرتے ہیں۔ اپنی قدرت سے اللہ اس میں رس بھرتے ہیں۔ جڑ میں رس نہیں، تنے میں رس نہیں، ڈالیوں میں رس نہیں، آم میں رس آیا، کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ اللہ کی قدرت سے۔ جیسے کوئی انجیکشن دے کر دوا بھرتا ہے تو اللہ پاک اپنی قدرت سے اس میں آم میں رس بھرتے ہیں۔ تو لگے رہنا استقامت، اور وہیں چوٹ پڑتی ہے، چوٹ بعض مرتبہ حالات کی وجہ سے چوٹ پڑتی ہے۔ حالات، دنیا حالات کا گھر ہے، دنیا حالات کا گھر ہے۔ حالات سے گھبرانا نہیں، مانگنا نہیں کیونکہ ہم کمزور ہیں، لیکن آئیں تو گھبرانا نہیں، اور لگے رہنا استقامت ہے۔ جب آم کا زمانہ آتا ہے تو بارشیں زوردار پڑتی ہیں، آم کے زمانے میں بارشیں پڑتی ہیں بڑی زور کی، اور وہ درخت کو، ہوائیں چلتی ہیں، درخت کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ جو گر گیا وہ گیا، جو گر گیا وہ گیا، جو لگا رہا آہستہ آہستہ اس کا سائز بھی بڑھے گا، اس کا رنگ بھی بدلے گا، اس میں خوشبو بھی آئے گی، اور اس میں پھر اللہ
اپنی قدرت سے رز بھی بھریں گے. تو ہمارا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب عجیب چھوٹی چھوٹی باتیں کہتے تھے، 2 جملے کہتے تھے، بڑی عجیب باتیں ہوتی تھیں. فرماتے تھے کہ لگے رہو، کیا لگے رہو، پھر جو آنا ہے وہ انشاءاللہ آتا چلا جائے گا، جو آنا ہے وہ انشاءاللہ آتا چلا جائے گا. اور نا امید مت ہو، نا امید مت ہو. مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا، مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ اسے اللہ کی قدرت پر یقین ہے، اور یہ یقین ہے کہ اللہ بہت مہربان ہے. واللہ رؤوف بالعباد، وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. حالات آئے، اثر پڑتا ہے، لیکن نا امید نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا. یوسف علیہ السلام کھو گئے، عرصہ گزر گیا، زمانہ گزر گیا. جب یعقوب علیہ السلام کے بچے جانے لگے مصر اناج کے لیے، قید پڑ گیا، اناج صرف مصر میں ملتا تھا. تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر گئے اناج کے لیے. جب وہ جانے لگے تو یعقوب علیہ السلام بچوں سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹوں، مصر میں میرے یوسف کو تلاش کرنا، مصر میں میرے یوسف کو تلاش کرنا. بیٹے کہنے لگے بڑھاپے میں ایسے ہی خیالات آتے ہیں، بڑھاپے میں ایسے ہی خیالات آتے ہیں. کہاں کا یوسف، کہاں کا یوسف، پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ مر گیا، اور ہے تو پتہ نہیں کہاں ہے مصر میں. اسے کہاں جا کے ہم تلاش کریں؟ یہ بھی نہیں معلوم زندہ ہے کہ مر گیا، یہ بھی نہیں معلوم کہاں ہے. تو کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام میرے بیٹو، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں. میرا اللہ مجھے میرے یوسف سے ملنا نصیب کرے گا، میرا اللہ مجھے میرے یوسف سے ملنا نصیب کرے گا. تو کہتے ہیں کہ مومن ہمیشہ امیدوار ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے امیدوار ہوتا ہے. حالات آئے ہیں، یہ اللہ کی کوئی حکمت ہے، ان سے نکالنا اللہ کی قدرت ہے، قدرت ہے اللہ کو. اور دعاؤں کا اہتمام کرنا کہ ہر حال میں اللہ کی طرف ملتجی، اللہ کی طرف ملتجی ہونا. یہ التجا، ادھر سے التجا جاتی ہے اور ادھر سے اللہ کی رحمت کے فیصلے آتے ہیں. بندے کی التجا پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. اللہ بھائی ہم سب کو قبول فرمائے. لگے رہنا، حضرت جی فرماتے تھے لگے رہو، جو آنا ہے وہ انشاءاللہ آتا چلا جائے گا. یہ استقامت ہے، یہ استقامت ہے. اللہ سب کو نصیب فرمائے، ہمیں بھی نصیب فرمائے. سب کے ارادے ہیں نا. زندگیوں کا ایک حصہ، بڑا حصہ اللہ کی راہ میں لگانے. پرانے ہیں ماشاءاللہ، ذمہ دار ہیں، تقاضے ہیں، تو سب نیت کریں کہ انشاءاللہ زندگیوں کا ایک بڑا حصہ اللہ کی راہ میں لگائیں گے، اور اپنے مقام پر رہتے ہوئے مسجد و ارکان، 5 اعمال، ان کو اہتمام کے ساتھ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ. فرمائیں جی ماشاءاللہ، آپ کو راضی ہے. فرمائیں جی ماشاءاللہ. جب ملکوں کی ماشاءاللہ جماعت لے کے آئے ہیں، ملکوں کی لکھوائیں جی. فرمائیں ماشاءاللہ. مردان کی جماعت، 15 سال کی جماعت. اللہ اکبر، ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے جی. شب قدر سے ایک جماعت نقل